آپ کا اخلاق سی، آپ اتنی سادہ طبیعت نرم لہجے دے بندے سن، پیار محبت، آپ صرف رسول اللہ دے نال محبت عشق نہیں بلکہ حضور کی امت دے نال بھی آپ نے بے انتہا محبت کی سی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی وفات تو بعد حضرت عمر فاروق مسجد کے اندر بیٹھے سن تے چھوٹے چھوٹے دو بچے آ گئے، وہ بچیاں نے آ کے نا حضرت فاروق اعظم کو کہنے لگے کہ پہلے تو رونا شروع کر دیتا، پھر کہتے چاچو سارے نال چلو۔ انہوں نے کہا بیٹا کتنے لے کے جانا ہے؟ انہوں نے کہا کہ چاچو تسی اپنا حضرت ابوبکر صدیق کی جگہ تے خلیفہ مقرر ہوئے گے۔ انہوں نے کہا بیٹا بالکل میں انہاں دی جگہ تے خلیفہ مقرر ہویا وا۔ تے انہاں بچیاں نے کہا پھر ساڈے نال چلو، جڑے پہلے چاچو سن نا، جڑے پہلے ایتھے خلیفہ سن، وہ روزانہ اثر تو بعد جا کے ساڈیاں بکریاں دا دودھ دوندے سن، بکریاں دا دودھ دو کے تے سانوں دیندے سن، ساڈے گھر دا نظام چلدا سی۔ لہذا اج 3 دن ہو گئے نے انہاں دی وفات تو بعد ساڈی بکریاں دا دودھ دون والا کوئی نہیں آیا ساڈے گھر دے اندر، ہن تسی انہاں دی جگہ تے مقرر ہو گئے جے، ہن تسی ساڈے نال چلو۔ سیدنا فاروق اعظم چیخ ماری، انہوں نے کہا صدیق اکبر تو خود تے چلا گیا ہے لیکن فاروق اعظم واسطے کیڑیاں مشکلات کھڑیاں کرنیاں۔ آپ دی اتنا آپ کا اخلاق، آپ حضور کی امت دے نال اتنی محبت کرتے سن۔ حضرت عمر فاروق خود راوی نے، آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک عورت، بڑھی عورت سی مدینے دے اندر، وہ دے گھر دا چارو وغیرہ، وہ دے گھر دا پانی پڑنا، چارو دینا، وہ سارا کچھ کرنا، لیکن یہ سارا کچھ کدوں کرنا؟ صرف رات دی تاریخ دے اندر کرنا۔ یارو اج اسی ویکھن دے اندر، ماڈرن دور دے اندر، موجودہ دور دے اندر، جدید انسان تے جدید دور ہے، اج اگر کسی بیوہ کو آٹے دی تھیلی دتی جاتی ہے نا تے میں نہ سیلفی بنا کے دتی جاتی ہے، دسو وہ قیامت والے دن آٹے دی تھیلی دے بدلے اس بندے نو اللہ رب العزت اجر دے گا، یہ آٹے دی تھیلی والا اجر دے منہ تے ماریا جائے گا، پچھو تا اپنی آٹے دی تھیلی دے دفع ہو۔ تو امت دی اپنا امت دی بیٹی نو اس طرح رسوا کر رہے ہیں، میں نہ خدا دی قسم اس دور دے اندر دیکھ لو تسی انٹرنیٹ دے اوتے بے شمار پوسٹاں ملدیاں نے، کوئی بیٹی کھڑی ہے، ماں کھڑی ہے اپنی بیٹی نو لے کے راوی دے پل دے اوتے تے پمفلٹ ہاتھ دے اندر تھامیا نے تے او دے اوتے لکھیا ہوئے بیٹی بڑے فروخت، صرف ایک تھیلی دے بدلے، ایک گھیو دے پیکٹ دے بدلے لوگ اپنے بچے بیچن واسطے تیار نے۔ یارو کڈا دل کردا ہوئے ساڈے کول روندا ہویا پتر ویکھنا برداشت نہیں ہوندا تے او کہڑے جگر دے نال باہر آ جاندے نے بیٹے لا کے۔ حضرت عمر فاروق آپ خود راوی نے، آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک بڑھی مائی سی تے او دے گھر دا چارو پوچا کرنا، سارا کچھ کرنا تے لیکن کچھ دنوں تو میں دیکھنا سا میرے آن تو پہلے ایک بندہ آتا سی، آ کے چارو بھی لگا ہوتا سی، پانی بھی بڑھیا ہوتا سی، اس مائی کو کھانا بھی کھلایا ہوتا سی، سارا کچھ کر کے چلا جاتا سی رات کی طریقے دے اندر۔ آپ فرماتے ہیں میں ایک باری دو باری میں جلدی آ کے نا تے وہ دیکھنے کی کوشش کی تھی کہ وہ بندہ پھر آوے، لیکن آپ فرماتے ہیں وہ بندہ نہیں مینوں ملیا، وہ پتہ نہیں کہڑے وقت آ جاتا سی، میں جلدی تو جلدی آنے کی کوشش کی تھی، لیکن پھر ایک دن میں اتوں چھپ کے بیٹھ گیا تو میں دیکھا پھر ایک نقاب پوش بندہ آیا، اس بندے نے آ کے پہلے جھاڑو دیتا، پھر اس بندے نے وہ مٹکا پانی دا بھریا، پھر اس بوٹی مائی کو کھانا کھلایا، تو جدوں جان لگا نا تو پھر جدوں میں دعوت پھڑیا تو میں چیخ مار دیتی، وہ کوئی عام بندہ نہیں سی، وقت امیر المومن حضرت سیدنا صدیق اکبر صاحب۔ آپ دیے سیرت نے آپ کا ایک کردار سی یارو، اسی ہونا صحابہ اکرام نے نقشہ اقبال کہتا ہے اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں مگر تیرے تخیل سے فزودہ نہ وہ نظارہ۔ اگر میں چاہاں تو تیرے میں دساں کس طرح سیدنا صدیق اکبر حکمرانی کی تھی تے کس طرح مسلمانوں دے نال پیار محبت شفقت کی تھی، لیکن آپ فرماتے ہیں تیرے تخیل سے فزودہ ہے وہ نظارہ، تجھے آباد سے اپنے کوئی نسبت نہیں کہ وہ کردار تم گفتار، وہ کردار تو ثابت، وہ سیارہ اور گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان ہم کو دے مارا۔ اور دے بھی ایسی آنے سی حکمرانیاں کیتیاں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم محققین لکھ دینے اور شارحین اس چیز کا نچوڑ کڈیا، انہوں نے کہا کہ اگر صحابہ اکرام نے سلطنت روم نو لٹائی سی نا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر دی 2 سال تے 6 ماہ دی محنت سی، آپ کی یہ 2 سال تے 6 ماہ دی محنت دی وجہ تو صحابہ اکرام نے روما دی سلطنت لٹائی سی، اور آپ نے حضور دی امت دے نال محبت کیتی نا تے جدوں آپ دے وصال دا وقت آیا تو پھر آپ یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں ساری زندگی حضور دے نال گزاری ہے۔ اور شارحین لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر دی اگر وفات دی کوئی وجہ بنی سی تو حضور دی جدائی سی۔ آپ پر دل دیتے اپنا کام لے کے بیٹھ گئے کہ حضور دنیا تو چلے گئے۔ سوچو یار ایک بندے نے جنہیں اتنا عرصہ اور اس بندے دے نال اپنا گھر بھی چھڈیا ہوے، کاروبار ہر چیز چھڈی ہوے، تے جدوں بندہ اس بندے بھی چھڈ کے چلا جاوے پھر بندے تے کی گزرتی ہے؟ کس طرح آپ نے 2 سال کٹے سن اور حضرت سیدنا صدیق اکبر جانتے ہیں نا، پھر حضور نے بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر دے نال بڑا ہی محبت کی تھی سی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایک عظیم ہستی دین اسلام تھی، جنہاں دین اسلام دیا بنیاداں دے اندر اپنی جرأت تے اپنی بہادری تے اپنی خدمت، اپنا پیسہ مال ہر چیز نشان کی تھی نا، انہاں دے وصال دا وقت آ گیا۔
آپ نے نصیحت کی تھی، آپ نے کیا بھی جدو میں اپنا اس دنیا کو چلا جانا پوچھ کر جاوا نا تے میری یہ خواہش ہے میں اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے وہ اپنا روزے دے اندر دفن کیتا جاوے مینوں، لیکن یہ نہیں کہ میں بہت ہو جاواں جنازہ پڑھ کے تے مینوں دفن کر دیتا جاوے، بلکہ تسی جنازہ پڑھ کے جنازہ لے کے حضور دے روزے دے باہر رکھ دینا، میں اندر نہیں لے کے جانا، باہر رکھ دینا میں تے پھر آواز دیو عرض کریو کہ حضور تہاڈا یار آ گیا، اگر اجازت ہے تے تہاڈے یار نوں یار دے نال ملا دیتا جائے۔ اسی طرح صحابہ کرام نے حضرت سیدنا صدیق اکبر دا جنازہ پڑھن تو بعد آپ دی جسد خاکی نوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے روزے مبارک دے بالکل باہر دروازے دے اندر رکھ دیتا، اور تاریخ دے اندر ملدا ہے دروازے کو باقاعدہ کنڈی لگی سی، دروازہ بند سی کنڈی لگی سی، تے صحابہ کرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ، حضرت سیدنا صدیق اکبر جنہیں الفاظ کیے سر آپ نے کیا سی کہ اے عرض کرنا بھی غلام آیا میں اگر اجازت ہے آقا اجازت دیندے نے تو داخل کر دیتا جائے۔ صحابہ کرام نے کہا بھی یا رسول اللہ غلام آیا ہے اگر اجازت ہے تو داخل کر دیتا جائے۔ روزہ مبارک دی صرف آواز نہیں آئی یا کنڈی نہیں کھلی بلکہ کنڈی کھلی دروازہ کھلا تے اندروں آواز آئی ادخلوا الحبیب الی الحبیب، حبیب نو حبیب دے نال ملا دے۔ سبحان اللہ۔ میں نے اگر دیکھو طریق پٹ کے دیکھ لو کہ کوئی بندہ دسے کیا مستہ کا کے دسے کہ کنڈی کھولن والا بندہ کیڑا سی، اور دروازہ کھولن والا بندہ کیڑا سی، یا آواز دین والا بندہ کیڑا سی، وہ صرف ایک ہی سی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جن محبت کیتی سی نا وہ محبت پھر بولی، میں نے محبت اج بھی بندہ حضور دے نال کرے تے یار حضور کائنات دے اندر دو ہی چیزاں میں دیکھیاں نے جڑے وفا دا صلہ دیندیاں نے، اگر بندہ اپنے رب دے نال محبت تے وفا کرے تے رب بھی نہیں ٹھکراندا بندے نوں، اگر حضور دے نال وفا کرے تے حضور بھی نہیں ٹھکراندے۔ نارک دے کے بندے نے انہاں دی قبر دے اج بھی یہ شعر لکھا ہے، کہندے نے کہ روح جب میرے پیران خاکی سے نکلی روزے سے آواز آئی وہ میرا فقیر آیا۔ یارو لیکن محنت کرنی پیندی ہے اس واسطے، اسی ہر چیز بھولی بیٹھے ہاں، میں نہ حق گل نہیں کردے، یقین جانو حق گل نہیں کردے، اگر کوئی پیر ہے نا وہ حق گل اس ڈر تو نہیں کردا، کہندا میں حق گل کراں گا میرے تے ایکشن لیا جائے گا، قانون حرکت دے اندر آئے گا، یار قانون حرکت دے اندر آئے گا تو میرے نظرانے بند ہون گے، میرے پیر خانے بند ہون گے، پیر خانے بند ہونے نہ ہو جاون تو پیر خانہ چلان کے اس واسطے دیاں میں، اگر حق واسطے چلاندا نا تو پھر حق دی گل کردا، لیکن حق واسطے نہیں اپنے پیٹ واسطے چلاندے نے۔ ہن تے جم دے پتراں نوں صاحب زیادہ کہا جاندا ہے، کیوں جی سونے دا پتر ہے دا سونے دا جمیا میں نہیں، صرف کس وجہ تے ہویا پیو دین دا کام کردا ہے تا انہوں صاحب زیادہ کہا جاندا ہے۔ جم دے پتر تے لوگ ہاتھ چومدے نے، سفید داغے والے بابے ہاتھ چومدے نے، جم دے پتر نوں پراٹھا مل جاندی ہر چیز مل جاندی ہے، لیکن وہ ہر چیز دیندا کون ہے؟ وہ اسلام دیندا ہے، دین دیندا ہے، جس دے نال انہوں نے اتنے اپنا مرید بنائے تے اتنے نظرانے تے اتنے وڈیاں خانقاہاں بنائیاں نے، لیکن حق گل نہیں کرتے۔ حفیظ جلندری نے کیا انہوں نے کہا حق چھوڑا تھا اندیشہ غربت سے حفیظ، سوچتا ہوں تو دل احساس سے ڈر جاتا ہے، اس رات سے مجھے نہ تھی کچھ آگاہی کہ رزق تو اس دہر میں کتوں کو بھی مل جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حق گل میں نہیں سی کیتی سرکاری نوکری چلی جائے گی، حق گل اس واسطے نہیں سی کیتی یا حق دے نال اس واسطے نہیں سی کھڑا ہویا نوکری چلی گئی تو روزگار چلا جائے گا تے پھر رزق کتوں لبے گا۔ انہوں نے کہا لیکن اس گل دا مینوں نہیں سی پتا کہ کتے لڑکا اپنا سرکاری نوکری نہیں کرتے یا کتے اپنا جوبا نہیں کرتے، لیکن وہ کبھی بھوکے نہیں مرے تھے اپنے دھرتی دے اوتے۔ لیکن اب موجودہ دور کے اندر یہ گل کرنی نہایت ضروری ہے، موجودہ دور کے اندر شاید تمہیں پتہ یا نہیں پتا سویڈن کے اندر ایک بندے نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی تھی، قرآن پاک کو جلایا تھوڑے دن پہلے، لیکن افسوس کی گل یہ نہیں انہوں کا شیوا ہے خدا کی قسم اس تو پہلے وہ جملے قرآن پاک انہوں نے پھاڑ کے لیٹرین کے اندر ناؤز بلا چھٹیا، قرآن پاک انہوں نے رکھ کے قرآن پاک انہوں نے گولیاں تے پھیر مارے تو باقاعدہ ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا تے چاڑی، لیکن وہ تو شروع تو یہ کام کرتے آ رہے ہیں، لیکن افسوس اس چیز میں بھی ساڈے جڑے حکمران نے نا انہوں نے اندر دین ایمان کا جذبہ کوئی نہیں ہے، بالکل انہوں نے اندر اگر ایمان کا رتی برابر بھی کوئی غیرت ہوندی نا، یہ گل میں کسی سیاسی مخالفت کی وجہ تو نہیں بلکہ ایمان کے تقاضے کی وجہ تو کر رہا ہوں۔ ویل چیئر تے بیٹھ کے وہ بندہ کہتا تھی فرانس نے سارے رسول کی گستاخی کی ہے تو تسی لہذا وہ نال وہ بائیکاٹ کرو، فرانس کا بائیکاٹ کرو، لیکن حکمران کہتے سن فرانس کا بائیکاٹ کیتا نا پورا یورپ سارے نال اپنا بائیکاٹ کرے گا ساڈا، لہذا ساری معاشرت تباہ ہو جائے گی، اسی بالکل بیکاری بن جاواں گے۔ اور فرانس کا بائیکاٹ نہیں کیتا، انہوں نے کہا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خان پھرتے ہیں، جدو حضور دے نال وفا نہیں کیتی تے یورپ نال وفا کیتی تو ہن پاکستان دے اندر ویکھ لو دودھ دیاں نہراں بھی بہ رہی نے، شہد دیاں نہراں بھی بہ رہی نے، ہر بندہ رات نوں نچ کے سوندا وے،
کیوں جی پاکستان کی معاشرت اتنی مضبوط کس وجہ تو صرف فرام سے تعلقات ختم نہیں کیتے کہ انہیں سارے رسول کی گستاخی کی تھی، حضور کی گستاخی نے اوپر سے پشت ڈال دیتا تو او دے نال تعلقات بحال رکھے. آج پاکستان کی معاشرت بھی مضبوط ہے، آج پاکستان کا پیسہ بھی مضبوط ہے اور ڈالر بالکل گر کے اپنا پاکستانی روپیے کو بھی اپنا جی قدر نہ کاٹ ہو گئی ہے. تو یارو نہ حضور دے نال وفا نہیں کی تھی. آج بھی اگر سبیڈر والے دے نال او کرن جہاد اپنا جہاد کا اعلان کرن، لیکن علامہ اقبال رحمۃ اللہ وہ چیخ کے گئے انہوں نے کہا اگر تم ہی خواہی مسلمان زیستان اور نیست ممکن جذبہ قرآن زیستان اور نہ دنیا کے اندر اگر تم مسلمان بن کے رہنا چاہنا ہے قرآن تو بغیر ممکن نہیں ہے. اب یقینی مسلمان زندہ است پیکڑے ملت کا قرآن زندہ است. انہوں نے کہا کہ اگر تو زندہ رہنا چاہنا ہے تو تیری ملت زندہ رہے تو پھر ایک ہی صورت ہے کہ قرآن زندہ رکھ تیری ملت قیامت تک زندہ رہے گی. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ انہیں مسلمان کیا انہوں نے کہا در حضور عام مسلمان کریم ہدیہ آمدن ذا قرآن عظیم. انہوں نے کہا میں حیران جب میں پڑھیا نا تو میں بڑا حیران ہویا. انہوں نے کہا کہ میں مسلمان جڑا میں نے واسطے ایک ہدیہ لا کے آیا ہاں، ایک تحفہ لا کے آیا ہاں. میں کہا ہوں کہ انہوں نے کہا ہدیہ آمدن ذا قرآن عظیم. انہوں نے کہا میں قرآن پاک دا ہدیہ لا کے آیا مسلمان واسطے. لیکن میں سوچیا میں کہا اقبال نے خواب دیکھا سی پاکستان دا، پاکستان بنانے والا بھی اقبال ہے نا، پاکستان کا خواب دیکھنے والا بھی اقبال ہے نا. میں اقبال نے کیوں نہیں کہا میں پاکستان کا تحفہ دیتا مسلمانوں کو، انہیں کیوں نہیں کیا میں بڑی بڑی جاگیراں کا تحفہ دیتا مسلمانوں کو، میں اپنی شاعری تحفے دیتے مسلمانوں کو. علامہ اقبال نے کہا میں قرآن تحفہ دیتا. میں کہا ادھی کی وجہ نے کہا غیر قرآن غم کو سارے من نبود خوب شہر باب را برمن کشود. انہوں نے کہا قیامت تک ہونے والی ہر چیز قرآن کے اندر محفوظ ہے. ذاتی قسم قرآن کھول کے دیکھ لو اگر جہاد کی گل ہوے گی تو قرآن کے اندروں ملے گی. تواڈے معاملات زندگی نجی تواڈے گھر کے اندر تسی اپنی بیگم دے نال بند کمرے وچ بھی بیٹھ کے جنا تے قرآن اوتھے بھی تواڈی رہنمائی کرے گا. تسی 100 بندے دی بلکہ ہزاراں بندیاں دی تسی سرپرستی کرتے پے جے، تسی ملک دے وزیر اعظم تے وزیر اعلیٰ بھی بن کے جنا قرآن اوتھے بھی تواڈی رہنمائی کرے گا. قرآن تسی وکیل بن گئے تو قرآن تا بھی تواڈی رہنمائی کرے گا. لیکن علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں در نفس سے سوجے قرآن باقی نہ مانت لطف قرآن سحر باقی نہ مانت. اقبال کہتا ہے کہ وہ جرا پہلے والا صبح صبح اٹھ کے قرآن پڑھنے والا لطف سی نا وہ مسلمانوں دے کوئی نہیں ہے. تے جڑے پڑھتے نے ہو تیرے ضمیر دے تے قرآن اونی دیر تک بالکل اثر نہیں کر سکتا جنی دیر تک تو قرآن دے تے عمل نہیں کرتا. انہوں نے کہا کمال جوش جنوں میں رہا میں گھر میں طواف اور خدا کا شکر کہ سلامت رہا حرم کا غلاف. انہوں نے کہا میں تے اپنی ذات دا طواف کردا رہیا ساری زندگی، اپنی کوٹھیاں تے جائیداداں تے پتراں نوں پڑھاندا رہیا، نہ مینوں کعبے نال کوئی تعلق سی نہ قرآن دے نال. تے اللہ دا شکر ہے کہ ہجے تک کعبے دا غلاف محفوظ ہے، نہیں تے اگلے نے او بھی اتار کے لے جانا سی. اساں کعبے دی حفاظت نہیں کیتی بلکہ کعبے والے نے کعبے دی حفاظت کیتی. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آج دے جمعہ المبارک دے اندر جو کچھ یا اس تو پہلے دو جمعہ المبارک دے اندر جو کچھ بھی بیان کیتا ہے نا آپ دی سیرت، آپ دے کمالات، آپ دا اخلاق، آپ دا کردار جو کچھ بھی بیان کیتا ہے اگر سمندر ہوے تو سمندر اندر ایک انگلی ڈبو کے باہر کٹی جاوے نا تے او انگلی دے نال جڑا پانی لگ جاوے نا اے وہ دی مثال بھی نہیں ہے. آپ دا کردار، آپ دا اخلاق اتنا اعلی اور اتنا وسیع ہے. سارے مسلمان تیار اور یک جانا قرآن واسطے بھی اپنے رسول اللہ دے دین واسطے حدود عزت ناموس ہر چیز واسطے. یارو پہلے لوگ کی کرتے سن کسے گھر دے اندر چوری کرنی ہوندی سی نا پہلے لوگ وہ پہلے کی کرتے سن اس گھر دے اندر پہلے بٹا سٹتے سن. ایک دو دن اگر تے کوئی جاگ جاتا تو سمجھدے سن بھی یہ جاگ دے نے، لیکن جدوں کوئی نہیں سی نہ جاگدا پھر وہ ڈاکا مارتے سن. یہی کام ہے کدی کس جگہ تے وہ مسلمانوں چیک کرتے ہو کہتے بھلا مسلمان جاگ دے نے کہ نہیں جاگ دے. باقی گل ہے یہ کہ نکی گتل تان کے سو گئے، مانی چور پچھان کے سو گئے، لٹن والے رج کے لٹیا جاگن والے جان کے سو گئے. جنہاں نے حفاظت کرنی سی انہیں جان کے حفاظت کی نے ہر کام کر سکتے ہیں ہر چیز کر سکتے ہیں. لیکن وہ پھر لوگ کہتے جناب اسی کی کر سکتے ہیں. میں کہا تسی کچھ نہیں کر سکتے. کم از کم تسی انہاں بغیرتاں نوں اور انہاں بے حیاواں نوں دین اسلام دے جنہاں نوں الگ تو بات نہیں آندی تسی انہاں نوں منتخب تے کر سکتے جناب. تسی کم از کم انہاں نوں اپنے ووٹ تے دے سکتے جناب. وہ تسی دئی جاندے جے تسی حمایت کری جاندے جے. کل حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون. ہم صبح حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ رواں ہوگا قافلہ سالار کے ساتھ. یہ تو طیبہ کی محبت ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر دلو دیوار کے ساتھ. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام دے ہر طرح دین اسلام دے اوپر استقامت عطا فرمائے اور ہمیں دین اسلام کی چھوٹی چھوٹی چیزوں ہی اپنی زندگی تے لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو کچھ بیان کیتا اللہ رب العزت مینوں اور تانوں عمل کی توفیق عطا فرمائے.